جب آئے، رات کو آئے، صبح آئے، کس ساتھ آئے، یہ پتہ نہیں ہے، اس کو ہر کوئی مانتا ہے۔ تو دوستان اسی قدر یہ موت و حیات، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، تو ہمارا الحمدللہ کلمہ طیبہ سے تعلق ہے، ہمارا قرآن سے تعلق ہے، ہمارا مسجد سے تعلق ہے، ہمارا محبوب سے تعلق ہے، ہمارا نماز سے تعلق ہے، ہمارا اذان سے تعلق ہے، تو ان کا موت کو ماننا اور ہمارا موت کو ماننا کتنا فرق ہونا چاہیے؟ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہماری موت اور ان لوگوں کی موت کہ جو خدا کو بھی نہیں مانتے، جو مسجد کو نہیں مانتے، جو قرآن کو نہیں مانتے، جو محبوب کو نہیں مانتے، ان کی موت میں اور ہماری موت میں کچھ تو فرق ہوتا ہے۔ تو دوستان اسی قدر جس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، شرط یہ ہے کہ اقرار باللسان، زبان سے کہنے والا، زبان سے کہنے والا، اقرار باللسان، یہ زبان سے اقرار کرنے والا، تصدیق بالقلب، یہ دل سے بھی مانتا ہے۔ اگر یہ دل سے مانتا ہے تو جنت واجب ہو گئی۔ اگر یہ دل سے مانتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی تعریفوں کے لائق، کوئی حمد و ثنا کے لائق، کسی کی خوشامد کی جائے اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ گواہی کا جو تعلق ہے، گواہی بن دے کے ہوتی ہے یا دیکھ کر ہوتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ محفل میں ہیں، کوئی محفل کے احوال کو بیان کرے، جو بندہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے وہ بندہ جا کر گھر اس محفل کے احوال کو بیان کرے، پوچھیں بھئی تیرے پاس اتھارٹی کیا ہے؟ وہ کہے گا میں نمازی ہوں، بھئی ٹھیک ہے۔ وہ کہے گا میں قاری ہوں، بھئی ٹھیک ہے۔ وہ کہے گا میں مؤذن ہوں، بھئی ٹھیک ہے۔ وہ کہے گا میں حاجی ہوں، بھئی ٹھیک ہے۔ وہ کہے گا میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، بھئی ٹھیک ہے۔ میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، بھئی ٹھیک ہے۔ ہمارا ان تمام تیرے اوصاف سے تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق اس سے ہے کہ تو اس محفل میں تھا، تو اس محفل میں تھا تو تب تو گواہی دے سکتا ہے۔ اگر تو محفل میں نہ تھا، کہتا ہے میں تھا تو نہیں لیکن میں نے سنا ہے، میں نے سنا ہے، تو شہادت کامل نہیں ہوگی، شہادت اس کی کامل نہیں ہوگی۔ کلمہ طیبہ کے بعد دوسری شرط جو ہے وہ کلمہ شہادت ہے کہ اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کی نماز پڑھنے والے، بیت اللہ کا طواف کرنے والے، بتا تیرا اللہ سے تعلق کتنا ہے، سبحان اللہ، تیرا اللہ کی ذات سے تعلق کتنا ہے، اور اللہ کا تیرے ساتھ تعلق کتنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرا اللہ سے تعلق کتنا ہے سبحان اللہ، اور اللہ کا تجھ سے تعلق کتنا ہے۔ جب ہم نے اللہ کا تعلق اللہ سے پوچھا تو قرآن سے پوچھیں گے، بے شک، کہ جب ہم نے اللہ کا تعلق کہ انسان کا مالک تیرا تعلق انسان کے ساتھ کتنا ہے، تو پھر کیا پڑھیں گے؟ قرآن۔ بے شک، جب قرآن پڑھیں گے تو اللہ کے تعلق کا پتہ چل جائے گا بے شک، کہ ہمارا اللہ سے تعلق کتنا ہے۔ تو مالک اپنا تعلق بیان کرتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ، سبحان اللہ،
فرمایا میرے تعلق کی بات کرتے ہو؟ ہاں وفی انفسکم، میں تمہارے انفس کے اندر ہوں، میں تمہاری جان کے اندر ہوں، میں تمہارے دل کے اندر ہوں، میں تمہاری روح کے اندر ہوں، میں تمہارے جذبات کے اندر ہوں، میں تمہارے تصورات کے اندر ہوں۔ افلا، تیرے لیے شرط ہے، افلا تبصرون، تو نہیں دیکھتا، سبحان اللہ میں تو تیرے اندر ہوں۔ بے شک بے شک لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبد المومن، کہا تو عرش کو دیکھتا ہے خدا مل جائے گا، تو فرش کو دیکھتا ہے خدا مل جائے گا، تو فوق کو تحت کو شرق کو غرب کو دیکھتا ہے کہ افلاک کے اندر خدا مل جائے گا۔ فرمایا نہیں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب تو میری نشانیاں آفاق میں دیکھو۔ سبحان اللہ یہ سورج صبح جو طلوع ہوتا ہے کون کرتا ہے؟ اللہ شام کو اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے کس کے حکم پہ؟ اللہ ستارے نکل آتے ہیں کس کے حکم پہ؟ دوستان اسی قدر موسم بہار آتا ہے، پھول کھل جاتے ہیں کس کے حکم سے؟ یہ آفاق کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا عالم آفاق کے اندر ستاروں سے لے کر عرش عظیم سے لے کر تحت الثری تک، شرق سے لے کر غرب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، یہ سارے 14 طبقات اور دونوں عالم، ان کے اندر افلاک ہی افلاک ہے، اور افلاک کو دیکھ کر میری ذات کو مانو اور پھر اپنے اندر جھانکو، اپنے اندر جھانکو کہ میں تمہارے اندر موجود ہوں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق سبحان اللہ وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اپنے اندر جھانکتے رہو، جھانکتے رہو، جھانکتے رہو، جھانکتے رہو، حتیٰ کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ حق ہے، میرے اندر اس کی ذات کا جلوہ ہے، تجھے یقین ہو جائے۔ اور سلطان العارفین فرماتے ہیں اے تن، اے سبحان اللہ تن، جسم کو تن کہتے ہیں، فرمایا اے تن، اور دوسرا اس کے اندر ہے من، ایک ہے ظاہر دوسرا ہے باطن، ایک ہے جسم دوسرا ہے روح۔ جسم ہو 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رہے، نطفہ ٹھہرا، نطفہ بنا، علقہ ہوا، جسم بنا، روح نہ آئی، روح اس کے اندر نہ آئی، 9 ماہ رہا، خون کی حرارت ہے، دل کی دھڑکن نہیں ہے، پیدائش ہو گئی، مردہ تھا خوبصورت، اعلان کریں گے جی؟ بے شک اعلان نہیں ہوگا، مسجد میں اعلان نہیں ہوگا، اس کے لیے قبر کو جا کر تیار کریں گے کہ یہ چودھری کا بیٹا پیدا ہوا، یہ خان کا بیٹا پیدا ہوا، وزیر کا، بادشاہ کا، صدر کا بیٹا پیدا ہوا ہے، لیکن مردہ پیدا ہوا ہے۔ اس کے باپ کے منصب کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ پیدائش کو دیکھا جائے گا کہ یہ مردہ پیدا ہوا، شریعت کا قانون لاگو ہوا کہ اس کے لیے قبر بنانا نہیں ہے، اس کے لیے کفن دینا نہیں ہے، اس کے لیے غسل دینا نہیں ہے، بس احترام انسان یہ ہے کہ اس کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر 2 یا 4 بندے خاموشی سے قبرستان کی ایک نکر لے جا کر گڑھا کھود کر وہاں اس کو رکھ کر اوپر سے مٹی کو بند کر لیں۔ دوسرا بچہ پیدا ہوا، خوبصورت نہیں تھا، رنگ کا سیاہ تھا، خد و خال تھوڑے سے کمزور تھے، پیدا زندہ ہوا، پیدا زندہ ہوا۔ اب شہادت ملی کہ یہ بچہ زندہ پیدا ہوا، زندہ پیدا ہونے کے بعد فوت ہوا،
اب اعلان ہوں گے، بے شک اب جنازہ ہوگا، اب کفن و دفن ہوگا۔ دوستان ذکر کون سی چیز تھی وہ اس کو عظیم کر گئی اور اگلا محروم رہا؟ اللہ سوچا کبھی وہ کون سی چیز تھی جو اس کو عظیم کر گئی، اگلا اس عظمت سے محروم رہا؟ وہ دوستو روح ہے کہ اگلے میں روح داخل نہیں ہوئی، اور خدا نے یہی کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ فرمایا مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے اس وادی مقدس کی قسم جہاں موسیٰ علیہ السلام میری ذات کے جلوے کو مانگتا رہتا ہے، میری ذات کے جلوے کو رب آرینی۔ الہی کلام میں لذت ہے تو دیدار تو بخش، الہی دیدار تو بخش، الہی دیدار تو بخش۔ لن ترانی، موسیٰ اب وہ وقت نہیں ہے۔ تو کہا کب؟ فرمایا تب کہ جب میرا محبوب دیکھ لے گا، جب میرا محبوب معراج کر لے گا، جب میرے محبوب کو ملاقات ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام تب کوئی دیکھ سکے گا۔ پھر اشتیاق ہوا، کلام کے بعد پھر اشتیاق ہوا، پھر عرض کی رب آرینی۔ کہا موسیٰ کہا نہیں لن ترانی؟ فرمایا الہی عاشق ہے، اشتیاق ہے، شوق ہے۔ فرمایا پھر طور کو دیکھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے طور کو دیکھا، اللہ کی جانب سے جلوہ ہوا، طور جل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلوے میں گم ہوئے، مستغرق ہوئے، مقام حیرانیت کھلا، اور 3 دن تک مقام حیرانیت میں رہے، اللہ کے جلوے میں غرق رہے، اللہ کے حسن میں محو رہے۔ جب اٹھے تو پھر عرض کی رب آرینی۔ کوئی حسن کو دیکھے تو پھر اشتیاق ہوتا ہے، کوئی خوبصورتی کو دیکھے تو پھر شوق بڑھتا ہے، پھر عرض کی رب آرینی۔ مالک نے کہا فَخُذْ مَا آتَيْنَاكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ بس اے موسیٰ علیہ السلام، جو کچھ تجھے عطا کر دیا ہے، جو کچھ تجھے دکھلا دیا ہے، جو کچھ تیرے نصیب میں تھا تجھے مل گیا ہے، بس اس کے اوپر شکر کر، اس کے اوپر شکر کر۔ فَخُذْ مَا آتَيْنَاكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اس کے اوپر شکر کر۔ وَمُتْ عَلَىٰ تَوْحِيدٍ، اب ڈیوٹی ہے تیری یہ کہ میری توحید کا اعلان کر، سبحان اللہ، میری توحید کا پرچار کر، میری توحید کے اوپر لوگوں کو قائل کر، میری ذات کی وحدانیت کے اوپر لوگوں کو مائل کر، میرے وحدہ لا شریک ہونے کے ڈنکے بجا، لوگوں میں جا کر میری وحدانیت کے اعلان کر، میری وحدانیت کی محافل سجا۔ الہی پھر فرمایا جب وہ لوگ توحید کے پابند ہو جائیں، جب وہ لوگ اللہ اللہ کرنے لگے، جب وہ لوگ مجھے وحدہ لا شریک ماننے لگے، جب وہ میری بندگی کرنے لگے، تو پھر وحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے موسیٰ علیہ السلام پھر ان سے میرے محبوب کی محبت کی بات کروں۔ یہ کب ہو رہا ہے؟ جب تو اور میں نہ تھے، ابھی محبوب تشریف فرما اس زمین کے اوپر نہ تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انوار موسیٰ علیہ السلام کو عطا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو مکالمہ ہوا، جو حدیث قدسی کا نزول ہوا، جو اللہ کی بارگاہ سے الہام ہوا، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث قدسی کو روایت کرتے ہیں۔ اور پھر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لولا محمد و امتہ، سبحان اللہ، کہ اے موسیٰ علیہ السلام تجھے پتا ہے کہ تجھے نبی کیوں بنایا گیا ہے، تجھے نبوت کیوں ملی ہے؟ فرمایا الہی وجہ، فرمایا کہ اگر میرا محبوب اور میرے محبوب کی امت نہ ہوتی، ہم کون ہیں؟
بولیں یار ہم کون ہیں؟ محبوب کی امتی مالک موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا کلام کر رہا ہے کہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام اگر میں میرا محبوب اور میرے محبوب کی امت نہ ہوتی لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ اے موسیٰ علیہ السلام میرا محبوب اور آپ کی امت نہ ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام یہ جنت نہ ہوتی، یہ دوزخ نہ ہوتی، یہ حجر شجر چاند ستارے دن رات یہ سب کچھ نہ ہوتا، نہ کوئی نبی ہوتا نہ کوئی مقرر فرشتہ ہوتا۔ ولا ایاکا، اے موسیٰ علیہ السلام تو بھی نہ ہوتا، تو بھی نہ ہوتا۔ اگر تو ہے تو کس کی وجہ سے ہے؟ میرے محبوب کی وجہ سے اور میرے محبوب کی امت کی وجہ سے۔ تو پھر کہا الہی یہ حکمت لے کر، یہ کتاب لے کر، یہ دلائی لے کر، یہ شرف لے کر، یہ اپنی ذات کا جو تھوڑا سا تو نے جلوہ بخشا ہے اپنے محبوب کا امتی بنا دے، اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ کیوں کہ اللہ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا محبوب کیوں تم بہترین لوگ ہو، محبوب کی امتی ہو تم بہترین لوگ ہو۔ کیوں کہ لڑتے ہو آپس میں، کیوں؟ اس لیے بہترین ہو۔ تمہارے گھروں میں فساد ہے اس لیے بہترین ہو۔ تم مسئلہ کے اوپر لڑتے ہو اس لیے بہترین ہو۔ تم گروہ بنا کر لڑتے ہو اس لیے بہترین ہو۔ تم دین کے اندر تفریق ڈالتے ہو اس لیے بہترین ہو۔ نہیں دوستو، اللہ والوں کا کلام پڑھیں، اللہ والوں کی تعلیمات پڑھیں۔ کوئی عرب میں ہے، کوئی عجب میں ہے، کوئی شرق میں ہے، کوئی غرب میں ہے، کوئی ہندی ہے، کوئی عربی ہے، لیکن کلام ان کی زبان میں ہے، ان کی زبان کا، لیکن بات ایک ہے۔ سلطان العارفین بولتے ہیں تو کہتے ہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہوں۔ بابل شاہ بولتے ہیں تو کہتے ہیں الف اللہ دل رتا میرا، بات اللہ کی، الف اللہ دل رتا میرا مینو بے دی خبر نہ کائی۔ پیر مہر علی شاہ بولتے ہیں تو کہتے ہیں سب پڑھیا لکھیا بھلا رہی ہیں، ایک نام سجن کا گا رہی ہیں۔ اور قلندر لاہوری بولتے ہیں تو کہتے ہیں کیا حال پوچھتے ہو میری زندگی کا، نہ اس میں ہے پیری نہ طفلی جوانی، جو ساتھ گزرے یاد دل بھر میں وہی ہے میری زندگانی۔ دوستان ذکر اللہ نے کہا محبوب کے امتیوں کلمہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، اذان ایک ہے، تمہارا دل ایک ہے، رحمان ایک ہے، اور تمہاری آواز بھی ایک ہو جائے۔ تم خیر کی امت ہو، تم اتفاق کی امت ہو، تم برکت کی امت ہو، تم عظیم لوگ ہو۔ لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، جو خود برائی کرے دوسرے کو روکے گا، لازم ہے کہ خود رکا ہوا ہوگا دوسرے کو روکے گا۔ تو فرمایا اس لیے عظیم ہو کہ برائی سے روکتے ہو، نیکی کی دعوت دیتے ہو، بھلائی کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہو، اور معرفت خدا کا حکم کرتے ہو، اس لیے تم کامیاب ہو۔ مالک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہی دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، محبوب تماشا کو پھر سے دیدائے بینا دے۔ دیکھا ہے جو کچھ اولیاء کاملین نے ہمیں بھی دکھلا دے۔ وعلینا ادھر بنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء
السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي صويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. یا الہ العالمین محفل پاک کو سجایا گیا مل بیٹھے دور و نزدیک سے دوست چل کر آئے الہی تیری رضا کی خاطر صدق دل لے کر آئے. الہ العالمین لنگر شریف کا اہتمام کیا گیا تیری پاک بارگاہ میں اس محفل کو پیش کرتے ہیں منظور مقبول. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً نذرانتاً عاجزی سے پیش کرتے ہیں منظور مقبول. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح مبارکہ کو پیش کرتے ہیں منظور مقبول. الہ العالمین آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین طیبین طاہرین ازواج محترمات بیٹے بیٹیاں تمام خاندان والوں کی ارواح مبارکہ کو پیش کرتے ہیں منظور مقبول. الہ العالمین پنجتن پاک 4 یار 12 امام 14 معصوم تمام شہدائے کرب و بلا
تمام صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین و مفکرین، آمین۔ تمام اولیاء کاملین کی ارواح مبارکوں کو پیش کرتے ہیں۔ آمین۔ جتنے دوست محفل کے اندر حاضر ہیں، ان کے جتنے رشتہ دار عزیز و قارب فوت ہو چکے ہیں، تمام کی روحوں کو ثواب کرتے ہیں۔ آمین۔ خاص کر میرے مالک اس گھر کے جتنے بھی افراد، جتنے بھی دوست احباب، جتنے بھی رشتہ دار دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف چلے گئے، فوت ہو چکے ہیں، تمام کی روحوں کو ثواب کرتے ہیں۔ آمین۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ خاص کر میرے مالک بھائی بابر صاحب، ان کے والد مرحوم مغفور کی روح کو ثواب کرتے ہیں۔ الہی منظور و مقبول فرما، آمین۔ اجر عظیم عطا فرما۔ آمین۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ امام حسن و حسین کا ساتھ نصیب فرما۔ آمین۔ الہ العالمین محبوب کی تمام امت کی خیر فرما۔ آمین۔ یا الہی اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر۔ الہی جہاں کہیں مسلمانوں کو پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، حفظ و امان میں رکھ، کافروں کو کفر دیتا تھا، آمین۔ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کو نیست و نابود فرما۔ یا الہ العالمین ملک پاکستان کی خیر فرما، آمین۔ ملک پاکستان کے عوام کی خیر فرما۔ آمین۔ الہ العالمین ملک پاکستان کے اوپر کلمہ طیبہ کی صدا کے ساتھ دین مصطفی کو نافذ کرنے کی توفیق۔ آمین۔ یا الہی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، آمین۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، الہی دل کی یہ آرزو ہے اگر منظور ہو جائے اسم اللہ کے نور سے ہر مومن کا دل نور ہو جائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ وصحبہ۔